نے اور اس سال 5 بچیوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے. اس سال بھی اور گزشتہ سال بھی لڑکوں کا کسی کا قرآن کریم مکمل نہیں ہوا. ہم لڑکوں کو زیادہ دیر تک اپنے پاس رکائے رکھتے ہیں. چاہتے تو ہم یہی ہے کہ لڑکیاں بھی رکے رہے اور الحمدللہ ہمارے پاس بڑی لڑکیوں کا بھی انتظام ہے. آخر میں مکتب کے تعارف میں ساری چیزیں آپ کے سامنے آئے گی. لیکن لڑکوں کو خصوصی طور پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر تک مکتب میں رکے رہیں, زیادہ سالوں تک تعلیم حاصل کرتے رہیں, اس لیے ان کے جلدی قرآن مکمل نہیں کیے جاتے. بہرحال گزشتہ 8 لڑکیوں کا اور اس سال 5 لڑکیوں کا قرآن کریم مکمل ہوا. تو جن 5 لڑکیوں کا اس سال قرآن کریم مکمل ہوا ہے وہ صدر محترم حضرت مولانا مفتی حامد ظفر رحمانی صاحب کے سامنے اپنا آخری سبق پڑھیں گی اور ختم قرآن کی مجلس ہوگی اور اس کے بعد صدارتی خطاب ہوگا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, علماء کہتے ہیں, لکھتے ہیں کہ ختم قرآن کے موقع پر اور ختم بخاری کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. لہٰذا آپ مقدم ہیں, شروع میں آئے ہیں, میں آپ سے گزارش کروں گا, درخواست کروں گا کہ آپ اخیر تک دعا تک رکے رہیں. ایسا نہ ہو, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض سرپرست اپنے بچے کا پروگرام ہونے تک رکتے ہیں اور جیسے ہی خود کے بچے کا پروگرام ہو گیا مطلب پرستی دکھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. ختم قرآن کی دعا ہے, اپنی امیدوں کو اور اپنی التجاؤں کو اور اپنی دعاؤں کو لے کر بیٹھے اور آخر تک بیٹھے رہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو آج کی اس مجلس میں اور ان معصوم بچوں کے طفیل میں قبول و منظور فرمائے گا. لہذا بچوں کے پروگرام کے بعد ختم قرآن کی مجلس ہوں گی, پھر صدارتی خطاب ہوگا, اس کے بعد تقسیم ہوں گی, انعامات کی تقسیم ہوں گی. کچھ بچوں کے امتیازی انعامات ہیں, یعنی انہوں نے امتحان میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ حاصل کیے ہیں, اس کے علاوہ ختم قرآن والے ہیں, اس کے علاوہ تمام بچوں کو انعامات ہیں. اور اخیر میں دعا ہوں گی. دعا کے بعد معراج مسجد میں عشاء کی دوسری جماعت کھڑی ہوں گی. اپنے وقت پر معراج میں پہلی جماعت ہوں گی اور اس کے بعد دوسری جماعت جلسے کے بعد انشاءاللہ پھر سے ادا کی جائے. تو یہ جلسے کا مکمل نقشہ اور خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو آئیے اب ہم اس محفل کا آغاز کرتے ہیں, اور جیسے ہمارے یہاں پر رسم ہے کہ ہم اپنی محفلوں کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے برکتاً کرتے ہیں, لہٰذا آج کے اس جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت سے. اور قرآن کریم کی تلاوت کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ناظرہ با سے سوزین بنت ابو بکر کو, یہ آئے اور تلاوت کلام سے اس مجلس کا آغاز کرے. سوزین بنت ابو بکر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتبعاها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوها فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
ایک گزارش ہے کہ جلسے کا ایک نظم و نسق ہم نے بنایا ہے تاکہ پورا جلسہ صحیح طریقے سے اور بہترین طریقے سے چلتا رہے، لہذا اس نظم و نسق کو برقرار رکھے۔ اگر اراکین ذمہ داران آپ سے کچھ گزارش کرتے ہیں تو اس کو قبول کریں۔ آئیے اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر ہر کوئی سوچ رہا ہوگا کہ قرات کے بعد جو اگلا پروگرام ہے وہ نعت پاک ہونی چاہیے، اور ہوتا بھی یہ ہے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ ایک جلسے میں تشریف فرما تھے، صدارت خطاب فرما رہے تھے۔ حضرت جلدی پہنچ گئے، تلاوت کلام پاک ہوئی اور اس کے بعد نعت پاک پیش کی گئی اور پھر جلسہ شروع ہوا تو حضرت نے تنبیہ کی کہ یہ بھی ایک بدعت بن چکی ہے کہ ہر جلسے کو قرآن کریم کی تلاوت سے شروع کیا جاتا ہے اور اس کے بعد نعت پاک پڑھی جاتی ہیں اور پھر آخر میں ہر جلسے میں اجتماعی دعا کی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک بدعت بن چکی ہے، اس بدعت کو روکنا چاہیے۔ لہٰذا ہم حضرت والا کی بات پر عمل کرتے ہوئے آج کے اس جلسے میں تلاوت کلام پاک کے بعد نعت پاک پیش کرنے کے بجائے اپنے نصابی پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں اور نماز سے متعلق نماز کے شرائط و فرائض پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ آئرہ اور بریرہ، اول با سے آئرہ اور بریرہ اور ان بچوں کے ساتھیوں کو یہ آئے اسٹیج پر اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے شرائط، نماز میں 7 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا چھپانا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلے کی طرف منہ کرنا، نمبر 7 نیت کرنا۔ نماز کے فرائض، نماز میں 6 فرائض ہے۔ نمبر 1 اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا، نمبر 2 قیام یعنی کھڑا ہونا، نمبر 3 قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 2 سجدے کرنا، نمبر 6 قاعدے آخرہ کرنا۔ جزاک اللہ خیر۔ رکھو نیچے بیٹھے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور ہم سب کو دین کو سیکھنے اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین جلسہ، اسلام ایک پاکیزہ اور پاکیزہ دین ہے۔ وہ نہ صرف ہمیں عبادت و پاکیزگی سکھاتا ہے بلکہ جسم، کپڑے اور ماحول کی صفائی کو بھی ایمان کا حصہ قرار دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، یعنی پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے، اور پاکیزگی کی اصل اور بنیاد وضو اور غسل ہے، کیونکہ طہارت انہی سے حاصل ہوتی ہے، اور جو مسلمان طہارت کو اپناتا ہے اس کی عبادت میں اثر آتا ہے، دعاؤں میں قبولیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی کے چلتے میں وضو اور غسل کے فرائض پیش کرنے کے لیے اسٹیج پر بلاتی ہوں
اول الف سے ابو ہریرہ، فرحان اور ان کے ساتھیوں کو۔ چلو آگے ایک ایک سے ادھر جانا چلو اس کو دیکھ رحمان ادھر سے جلدی جلدی آؤ۔ یہ تھے ہمارے ننھے منھے ساتھی جو ہمارے سامنے علم کا ایک بڑا سمندر پیش کر رہے تھے۔ ہمارے کتنے ہی مسلمان 50 سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں لیکن انہیں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتا ہوتا۔ اللہ ہمیں علم سیکھنے کا شوق عطا فرمائے۔ سامنے باباکر اب ہم اس محفل مظاہرے کے اس عظیم مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں ہمارے ہم مکتب ساتھی نہایت ہی سنجیدہ اور دل بدل دینے والے موضوع پر تقریر پیش کریں گے اور وہ موضوع ہے حالات کیسے بدلے۔ یہ سوال ہر دور میں انسان کے سامنے کھڑا رہا ہے، مشکلوں کے بیچ سے راستہ کیسے نکلے گا، کمزوری قوت میں اور پریشانی آسانی میں کیسے بدلے گی۔ یہی وہ موضوع ہے جس پر آج ہمارے دوست قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا کلام پیش کریں گے۔ لہذا آپ تمام سے معتبانہ گزارش ہے کہ آپ ان کی باتوں کو خاموشی اور توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ ہم سب کے دلوں میں بھی امید، حوصلہ اور عمل کا چراغ روشن ہو سکے۔ تو آئیے میں دعوت دیتا ہوں سومیا بنت عامر کو اس شعر کے ساتھ۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کی فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجودہ کے دن رات بدل سکتے ہیں، دور موجودہ کے دن رات بدل سکتے ہیں۔ اگر تم بدل جاؤ یارو تو حالات بدل سکتے ہیں۔ بھجن ٹیسٹر ہے کہ ٹیسٹر لڑکی کس کو ہم 2 منٹ آئیں گے نہیں اس الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، میری تقریر کا عنوان ہے حالات کیسے بدلیں گے۔ اس وقت ملک کے حالات ناسازگار ہے، ہر طرف سے مسلمانوں پر الہار ہے، ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہیں دشمنوں کے نشانے پر ہے، ظلم و تشدد کی خبریں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ یقیناً ان مشکل حالات کے مقابلے کی سخت و صلاحیت ہم میں سے ہر ایک میں پیدا ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان فکر مند ہو، ہر مسلمان کے دلوں میں ان مظالم کو روکنے کا جذبہ ہو، لیکن اس حقیقت کو نہ بھولے کہ حالات کی تبدیلی اعمال کی تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب حالات کی تبدیلی پیش نظر ہے تو ہمیں اعمال کی تبدیلی پر بھی توجہ دینی پڑے گی۔ دعووں سے، امنگوں سے، امیدوں سے، نعروں سے، جلسوں سے حالات نہیں بدلتے،
یہ سب تو تدبیر کے درجے ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات بدلے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, اپنے دلوں کو بدلنا ہوگا, اپنے ذہن و فکر کو بدلنا ہوگا, اختلافات و تکرار کو ختم کرنا ہوگا, آگے بڑھنے والوں کے خلاف جو تدبیریں ہیں اس عادت کو بدلنا ہوگا. حالات کی تبدیلی اس وقت تک ممکن نہیں جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کی نیت اور ارادہ نہ کریں اور پھر اس پر عمل نہ شروع کریں. اکبر الہ آبادی نے 100 سال پہلے کہا تھا, جب سر میں ہوائیں تو تھی سرسبز شجر امید کے تھے, جب سر میں ہوائیں تو تھی سرسبز شجر امید کے تھے, جب سرسرے اشیاء چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. اعمال بدلے تو اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیے. ہمارا بگاڑ جب عروج پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سلطنت کو الٹ کر رکھ دیا. ہمارا یہ تاریخی شہر ہمارے عروج و اقبال کا گواہ ہے. اس شہر نے ہماری بادشاہت دیکھی, ہماری شان و شوکت دیکھی. آپ کے چرچے اس ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں تھے, لیکن جب حالات بدلے تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف سلطنت بلکہ عروج اقبال کے دور کو بھی مستی سے بدل دیا. ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر گئے. مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی, مسلمان پیچھے ہونا رہے تھے, لیکن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنارے میں گوشہ نہیں ہو کر رو رہے تھے. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, سنو, جو لوگ آج مغلوب ہوئے ہیں, جن کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں رکھ دی ہے, کل تک یہ بھی عروج پڑھتے اور اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے. آج یہ لوگ پستی میں ہیں. میں اس وقت سے خوف زدہ ہوں جب ہم بھی بگڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حالت پر لا کر رکھ دیں گا. حکومت ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں گی. یاد کیجئے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو. پڑھیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو, جنہیں تاریخ مسلمانوں کا چھٹا خلیفہ راشد کہتی ہے. پڑھیے ان کی عہد حکومت کو, کیسی حکمرانی تھی. ایسا امن قائم کیا تھا کہ جس کی دنیا مثال لے سکی. جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا تو ان کی برادر نسبت میں مسلمان بن عبد الملک آئے اور دیکھا کہ آپ کے بدن پر جو کرتا ہے وہ بڑا میلا ہے. انہوں نے اپنی بہن یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی سے کہا, لوگ خلیفہ کو دیکھنے آ رہے ہیں, آپ کا کرتا بدل دیجیے. آپ کی بیوی نے فرمایا, خدا کی قسم آپ کے پاس اس کرتے کے علاوہ دوسرا کرتا نہیں ہے. جب وفات کا وقت قریب آیا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں سے کہا, سب باہر چلے جاؤ, اور تلاوت کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے. اچھا انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہوتا ہے. اے میرے بھائیوں بہنوں, حالات چوراہوں پر بیٹھنے سے نہیں بدلتے, حالات راستوں پر بیٹھ کر زبان درازی کرنے گٹکا کھانے والی زبانوں سے نہیں بدلتے, حالات مورچوں سے دھرنوں سے نہیں بدلتے. اگر حالات بدلنے ہیں تو آئیے اپنائیے ان قرآنی صفات کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے. ارشاد ربانی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَقَالَ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں, اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ بات کرتے ہیں تو وہ ان سے سلامتی کی بات کرتے ہیں, اور جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ کبھی اپنے پروردگار کے آگے سجدے میں یا کبھی قیام میں, اور جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے دور رکھ. ذرا سوچئے کہ یہ صفات ہمارے اندر ہے, اگر نہیں تو ہم حالات نہیں بدل سکتے. آئیے آج ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں, یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ, شاید ہم ان الفاظ کی جڑ تک پہنچ کر ان پر عمل کر لیں. آج ہم میں سے ہر کوئی بات کرنا جانتا ہے, لیکن عمل کے نام پر سب دور رہنا چاہتے ہیں. ان حالات کو بدلنے کا ایک بڑا ذریعہ یہ مکاتب قرآنیہ بھی ہے. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اپنے بچوں کو ان مکاتب سے جوڑیں. محترم سامعین, دعا ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سامنے پوری عاجزی کے ساتھ جھک جاتا ہے. دعا صرف الفاظ کا مجمع نہیں بلکہ دل کی کیفیت, امید اور یقین کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई दुआएं ना मुख्तसर और जमी होती है, इतनी वसी मायने रखती है कि इनसे इंसान की दुनिया भी संवरती है और आखिरत भी। मसलन दुआ वो है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मौके या हालत या जरूरत के बाद खुद पढ़ी हो। तो आइए इन्हीं मसलन दुआओं को पेश करने के लिए मैं दावत देती हूँ अव्वल जिनसे अली फैयाज और उनके साथियों को। बच्चे खामोश रहो, कीड़े काटते नहीं हो। तुमको ठंडी नहीं लगना इसलिए लगाए हुए, वो बंद कर दिए तो फिर ठंडी लगेगी, इसलिए खामोश रहो। काटने वाले कीड़े नहीं हो, कुछ नहीं करते हो। मैं यहाँ पर जलसे में शरीक अहबाब से गुजारिश करूंगा, सिर्फ देखना काफी नहीं है। ये बच्चे आपके सामने आकर पढ़ रहे हैं, स्टेज पर पढ़ना, स्टेज पर आकर बात करना और स्टेज पर बोलना, माइक पे खड़े रहना हर किसी के बस की बात नहीं। और वो चीजें अभी गुज़िश्ता की एक शख्स से मुलाकात हुई, एक जनाब से कह रहे थे कि 4 महीने जमात में लगाए लेकिन फिर भी तशहुद याद नहीं हुआ। 4 महीनों में तशहुद याद नहीं हुआ। ये बच्चे आपके सामने इतनी ऊंची ऊंची चीजें पेश कर रहे हैं, यूं खामोशी से रहना, इनको नवाजना, इनकी हौसला अफजाई न करना, ये अच्छी बात नहीं है, ये कंजूसी की बात है। मेरे इशारे को समझिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। की तारीफ से मांगने को दुआ करते हैं, खाने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाह बरकतिल्लाह, खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह अतामना वसफाना वज़रना मुस्लिम। इनमें से पहले की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिक अमूतु वाहिया, तो करने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह लिल्लज़ी अता बादमा अमरना वइलाइन नसु। घर से बाहर निकल की दुआ बिस्मिल्लाह तवक्कल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कोई चीज अच्छी लगे तो ये माशाअल्लाह, शुक्रिया अदा करते वक्त जज़ाकल्लाह, ऊपर चलते वक्त ऊपर, नीचे उतरते वक्त ऊपर। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। रखो नीचे, माइक रखो, माइक रखो, उधर से उतरो बेटा। चलो माशाअल्लाह, ये थे छोटे छोटे मासूम बच्चे जो मसनून दुआएं पेश कर रहे थे। इन बच्चों के साथ साथ हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है, हम इन्हें सीखे, अपनी जिंदगी में शामिल करें और अपने आने वाली नस्लों में ये खजाना मुंतकिल करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम इंसानों की जिंदगी के हर शोबे में रहनुमाई फरमाई है। खाना पीना तो इंसान की बुनियादी जरूरत है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे भी इबादत और सुन्नत के नूर से रोशन कर दिया। आपकी तालीमात सिखाती है कि
کھانا صرف پیٹ بھرنے کا نام نہیں بلکہ شکر، ادب اور اعتدال کا مجموعہ ہے۔ آپ کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے طریقے ہماری روزمرہ زندگی کو سنوار دیتی ہے۔ کھانا پینا تو سب کرتے ہیں لیکن سنت کے مطابق کرنے والا ہر رکن ثواب بن جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کھانے اور پینے کے آداب کو اپنی عادت بنائیں تاکہ ہماری بھی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح سے مل جائے۔ تو آئیے انہی سنتوں کو آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اول الف سے محمد، آیت اور ان کے ساتھیوں کو کہ یہ آئے کھانے اور پینے کی سنتیں بیان کریں۔ ایک اعلان ہے کچھ احباب کی طرف سے یہ درخواست تھی جو احمد نگر شہر سے باہر رہنے والے ہیں کہ اس پروگرام کو لائیو دکھایا جائے۔ تو جن کے رشتہ دار و اقارب ہیں جو لائیو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ خبر ہے کہ عالمگیر نیوز چینل، اسی نام سے نیوز چینل ہے عالمگیر نیوز، اس پر یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے۔ عالمگیر نیوز کے نام سے یوٹیوب پر چینل ہے، اس پر یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانا کھانے کی سنتیں نمبر 1 دسترخوان بچھانا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کپڑوں تک دھونا، نمبر 3 ایک جانو یا 2 جانو بیٹھنا، نمبر 4 ایک لگا کر نہ کھانا، نمبر 5 کھانے سے پہلے کی دعا کرنا، بسم اللہ وبرکاتہ اللہ، نمبر 6 دائیں سے کھانا، نمبر 7 3 انگلیوں سے کھانا، نمبر 8 اپنے سامنے سے کھانا، نمبر 9 بہت زیادہ گرم نہ کھانا، نمبر 10 کھانے میں ایٹ نہ لگانا، نمبر 11 اگر بھاگی جائے تو اٹھا کر کھا لینا، نمبر 12 برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا، نمبر 13 کھانے کے بعد کی دعا کرنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، نمبر 14 کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، پانی پینے کی سنتیں نمبر 1 دائیں ہاتھ سے پینا، نمبر 2 بیٹھ کر پینا، نمبر 3 دیکھ کر پینا، نمبر 4 بسم اللہ پڑھ کر پینا، بسم اللہ، نمبر 6 3 سانس میں پینا، نمبر 6 پینے کے بعد الحمدللہ کہنا، الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ ماشاء اللہ، ہمارے ان بہن بھائیوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمارے سامنے پیش کیا۔ ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب یہ ہے کہ جیسے اللہ شریف کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں،
اسی طرح جو کوئی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کی مغفرت کروا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، ذکر مصطفیٰ وہی چراغ ہے جس سے اہل ایمان کے سینے روشن ہوتے ہیں، اور وہی دل ہے جس کے دل کے اذان سے طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ ذکر مصطفیٰ وہی رحمت ہے جو قلوب کو نرم کرتی ہے، اور وہی نور ہے جس سے زندگی کا ہر گوشہ جگمگا اٹھتا ہے۔ آئیے ہم بھی اپنے دل کے ذکر حبیب سے معطر کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سفورہ سعدیہ اور ان کے ساتھیوں کو اس شعر کے ساتھ۔ گستاخ نے سمجھا تھا ہم چپ رہ جائیں گے، گستاخ نے سمجھا تھا ہم چپ رہ جائیں گے، حرمت نبی پر آج آئی تو کیا مر جائیں گے۔ سن لے عشق محمد کی غیرت یہ کہتی ہے، سن لے عشق محمد کی غیرت یہ کہتی ہے، ہم جان دے دیں گے مگر گستاخی نہ سہ پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا، مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا، ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، رسول پاک کی حرمت پہ تن من دھن پلا کرنا، مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، جسے کٹنا نہیں آتا ہے ناموں سے رسالت پر، جسے کٹنا نہیں آتا ہے ناموں سے رسالت پر، بدن پر بوجھ ہے وہ سر اٹھا کے بوجھ کیا کرنا، مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا، ہمارے دین کا پہلا سبق عشق رسالت ہے، ہمارے دین کا پہلا
سبق عشق رسالت ہے مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا جزاک اللہ خیرا. بیٹے تم لوگ بات کر رہے ہیں کیوں باتیں کر رہے ہیں ہمارا محترم حضرات جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنو درود شریف ضرور پڑھا کرے اور جتنا زیادہ ہو سکے عام حالات میں بھی درود پڑھا کرے. گستاخ نے سمجھا تھا کہ ہم چپ رہ جائیں گے حرمت نبی پر آ جائے تو کیا ہم مر جائیں گے. سن لے عشق محمد کی غیرت کہتی ہے ہم جان دے دیں گے مگر گستاخی نہ سکھائیں گے. کا نام نہیں بلکہ دل کی حضری زبان کی بات کی ذکر اور روح کی بیداری کا نام. نماز کے اندر پڑھے جانے والے اذکار ثنا تشہد درود شریف کی عبادت کی روح ہے. ہر ذکر بندوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے اس کے دل میں خوشی پیدا کرتا ہے عبادت کو معنی بخشتا ہے. مختصر یہ کہ نماز کا اثر عبادت کی جان ہے. یہ ایمان کی تازگی دیتا ہے دل کو زندہ کرتا ہے اور بندے کو اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے. تو چلے آپ اس پروگرام کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں عادی بازا کے اور ان کے ساتھیوں کو. میرا نکالو چالو چیک کرنے لگتا یہ بورڈ چالو ہے بیٹا بات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمات نماز تکبیر تحریمہ. نماز کو شروع کرتے وقت کہے اللہ اکبر. رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم. تسبیح رکوع سے اٹھتے وقت کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ. تحمید جب سیدھا کھڑا ہو جائے تو کہے ربنا لک الحمد. سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی. تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلام السلام عليكم ورحمة الله جزاك الله خيرا माशाअल्लाह, नमाज दिल का सुकून है। यह बात यहाँ बैठने वाला हर शख्स जानता है। अल्लाह नमाज का सख्त हिसाब लेगा, यह भी हर फर्द जानता है। लेकिन फिर भी अगर किसी इबादत में हम सबसे ज्यादा गफलत है तो वह नमाज है। अल्लाह हमें इखलास के साथ 5 वक्त का नमाजी बनाए। आइए अपने अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। मौजूद हाजिरीन, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है और इसकी असल बुनियाद 2 चीज़ों पर कायम है, कुरान मजीद और अहादीस। कुरान अल्लाह का कलाम है, जबकि अहादीस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, अमाल और आपकी सुन्नतों के मजमू को कहा जाता है। दीन की सही समझ अहादीस के बिना मुमकिन ही नहीं। तो ये अहादीस को पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ अव्वल जिन से बुशरा और उनके साथियों को। माशाअल्लाह। मोहतरम हजरात, अब अगला जो प्रोग्राम है वो फिलिस्तीन से मुताल्लिक है। इससे पहले कि अगला प्रोग्राम हो, हमारे जलसे के और हमारे मकतब के सरपरस्त हमारे उस्ताद हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ ला चुके हैं। मैं हजरत से दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज से करीब तशरीफ ले आए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मोहतरम हजरात, क़ज़िया फ़िलिस्तीन आज की दुनिया का वो अलमनाक बाब है जिसमें जुल्म की तारीख रकम होती दिखाई दे रही है। यही वो फ़लस्तीन है जो कभी अंबिया इकराम का मस्कन, आसमानी वही का मरकज और अल्लाह के मुक़द्दस घर मस्जिद अक़सा का मकाम था। आज जुल्म जबर की धुआं भरी वादी बन चुका है। यही सरजमीन है जहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में आसमानों की सैर पर रवाना हुई और जहाँ अंबिया इकराम के कदमों की बरकतें आज भी मौजूद हैं। करने जा रहे हैं, यह हमारे मकतब के बच्चे अपने
ٹوٹے پھوٹے درد کے ساتھ آپ کے سامنے یہ ترانہ پیش کریں گے. میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو بغیر سماعت فرمائے. میں اس ترانے کو پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں معاذ اور ان کے ساتھیوں کو اس شعر کے ساتھ کہ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانے گرانے آئے تھے. کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے. دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہیں. زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو. زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو. میں دعوت دیتا ہوں معاذ اور مصعب اور ان کے ساتھیوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک. اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک. اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن تمہارے خوف سے لرزے در و دیوار ظلمت کے. تمہارے نور سے چمکے گل و گلزار وحدت کے. تمہاری عبادتوں سے ہی تو کانپے گئے سروں کی سرا. تمہاری جرأتوں سے القدس تکبیر سے گونجا. لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک. اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک. اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں. جناب عمر کی للکار بننا ہے. صلاح الدین کی گویا تمہیں تلوار بننا ہے. تمہیں عثمانی سلطنت کا ایک شاہکار بننا ہے. تمہیں لشکر سے اٹھنا ہے سپاہ سالار بننا ہے. لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک. اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک. اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن. وہ جس نے عزت خیبر کو بھی پامال کر ڈالا. وہ جس نے قلب امت کو بڑا بدحال کر ڈالا. کسی کا چاہتے سینہ کسی کے سر کو اڑوایا. کسی کو نوچ ڈالا اور کسی کو ڈال لٹکایا. لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک. اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک. اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن. یہ تو شہزاد کا ہے خوف ہو دیوار اقصی کی. ہلالی ہو بڑے راہی
دن یوں عیدین کے خطبے تمہیں قبلۂ اول کو رہا کروا نہیں ہوگا تمہیں اسلام کا پرچم وہاں لہرا نہیں ہوگا لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ. بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اعتبار سے تو بچے اپنی پورے شوق اور پوری لگن کے ساتھ اپنی محنتوں کو پیش کر رہے ہیں، لیکن سننے والے سامعین جلسے میں شریک حضرات ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے. ابھی ہمارے حافظ صاحب بول رہے تھے، بہت دیر سے بولے لیکن کسی کے کان پر جھوم نہیں رہی تھی. چلیے اب ہم ایک اہم پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. یہ پروگرام ہے ہمارے مکتب کے نصاب سے متعلق. نورانی قاعدہ سوال و جواب کے انداز میں بچے آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ مکالمہ، یہ پروگرام بہت اہم ہے کیونکہ اسی کے ذریعے سے آپ کو سمجھیں گا کہ مکتب میں قرآن کریم کی تعلیم کس نہج پر دلائی جاتی ہے. پہلے تو آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سنی، اب نورانی قاعدے سے آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ تجوید کس طرز پر مکتب میں سکھائی جاتی ہے. لہٰذا میں اس پروگرام کو پیش کرنے کے لیے ابو بکر اور مسیرہ اور ان کے ساتھیوں کو دعوت دیتا ہوں یہ اسٹیج پر آئے اور نورانی قاعدے کو سوال جواب کے انداز میں پیش کریں. ابھی جن بچوں نے فلسطین سے متعلق ترانہ پیش کیا ان کے لیے انعام آیا ہے اور بعد میں مجھ سے حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے نورانی قاعدہ میں سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتی ہوں. جی پوچھیے. حولہ پڑھیے اور اس کا اجرا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حول 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 میں واویلین ہوں گا کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے. واویلین کو نرم آواز کے ساتھ جل ادا کرے جیسے حول حول. نام کی کوئی ایک مثال پڑھیے اور اس میں قاعدہ بتائیے. لا حول ولا قوت لا حول لا حول لا حول لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت. لام میں المدا ہوگا کیونکہ الف سے پہلے زبر الف مدا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے جیسے لا حول ولا قوت. ہاتھ سے کوئی ایک مثال پڑھیے اور اس کا اجرا کیجیے. ہدینا ہدینا ہدینا. دئی میں آئلین ہوگا کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر یا آئلین کو نرم آواز کے ساتھ جل ادا کرے جیسے ہدئی. نام الف متا ہوگا کیونکہ الف سے پہلے زبر الف متا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے جیسے نا ہدینا. الف یا حمزہ سے کوئی ایک مثال پڑھیے اور اس میں قاعدہ بتائیے. اقامہم اقامہم. ات میں کلکلا ہوگا کیونکہ تو کے اوپر جزم ہے جیسے اقامہم
جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ. یہ نورانی قاعدے کی جھلک تھی جو مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کی گئی. نورانی قاعدہ وہ سب سے بڑا ذریعہ ہے قرآن کریم کو سیکھنے کا، جس کے بغیر قرآن کریم کو سیکھنا اور پڑھنا ممکن نہیں. ہمارے اس مجلس میں شہر کے دو مشہور عالم دین مفتی الطاف صاحب اور مولانا شہباز صاحب ندوی تشریف فرما ہے. میں دونوں حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے علماء کے قریب تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام کو بغیر سنے اگر کچھ کمی کوتاہی ہو تو ہماری رہبری بھی فرمائے. چلیے اب اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. محترم حضرات، ہمارے گھر ہمارے سکون کے ذریعہ ہیں، سکون اور مسکن ہے. لیکن آج اکثر گھروں میں اور اکثر لوگ صرف گھروں کو لے کر پریشان ہیں، کیونکہ گھر قبرستان سے زیادہ برے بن چکے ہیں اور قبرستان سے زیادہ بے چینی اور خاموشی گھروں میں. کسی کی کسی سے نہیں بنتی، ہر کوئی گھر میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے اور اتنے بے شمار مسائل 4 لوگ اور 5 لوگوں کی فیملی میں ہوتے ہیں کہ جس کو گننا اور شمار کرنا مشکل ہے. یہ مسائل کس وجہ سے ہیں اور اس کا کیا حل ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، ان چیزوں کو پیش کرنے کے لیے اور اس کو ایک مکالمے کے انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ندا، لائبہ اور ان کے ساتھیوں کو یہ اسٹیج پر آئے اور اپنا مکالمہ پیش کرے. اور ساتھ ہی میں تمام حاضرین سے، خواتین سے بھی اور مردوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس مکالمے کو سنے بھی اور غور سے دیکھے بھی، کیونکہ کہتے ہیں کہ لوگ انسان کان سے کم اور آنکھوں سے زیادہ سنتا ہے، لہذا غور سے دیکھے بھی اور سنے بھی. امی آپ بھی بتائیں، سب کام کچھ کرے نہ ساس ذرا ہاتھ بٹاتی نہ شوہر کچھ پوچھتا ہے. میں تھک جاتی ہوں، میری ذرا سی غلطی ہو جائے تو فوراً بولتے ہیں. اپنی ماں کو کبھی نہیں بولتی. بس امی بہت ہو گیا. امی جلدی کھانا دو، بہت بھوک لگی ہے. ابھی رک، نانی سے بات کری، بعد میں دوں گی. نہیں امی مجھے ابھی کھانا چاہیے، ابھی. اچھا جا سنا سے بولے وہ دے دیں گے. آپ ہی امی نے کہا ہے آپ کھانے دے دو. ابھی نہیں، زہا کو بولتے. آپ دونوں کو تو ہر وقت فون سے فرصت ہی نہیں. چھوٹی آپی مجھے بھوک لگی امی اور بڑی آپی نہیں دے رہی. تو میں نے کہا تیرا ٹھیکہ لے رکھا ہے، میں کہیں کچھ امی کو جا کے بول. سب کو اپنے کام کی پڑی، کسی کو میری بھوک نہیں دکھتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہے ہو اور گھر میں اتنا شور کیوں ہے؟ دیکھو نا پھپھو، مجھے بھوک لگی ہے، اسکول سے آئی تب سے کھانا مانگ رہی ہوں، لیکن امی تو فون پر چٹیاں کرنے میں لگی ہے اور دونوں آپی کو تو فون سے فرصت ہی نہیں. امی کا تو ہر روز پر یہ چلتا ہے کال سینٹر. بھابھی صبح سے اسکول گئی ہے، اب بھوک سے پریشان ہے، پہلے اسے کھانا دے دیجیے، فون تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے. آپ کو تو ہمارے گھر کے بیچ میں ہی بولنا ہوتا ہے، میرا گھر ہے، مجھے پتا ہے کب کیا کرنا ہے. میں جانتی ہوں بھابھی آپ کا گھر ہے، میرا حق نہیں کہ میں دخل دوں. ہم تو ہفتہ جوڑ کی دعوت دینے آئے تھے، مگر بچی کو بھوکی دیکھ کر دل برداشت نہ کر سکا، اس لیے بول پڑی. نوحا کی آواز بھی گھر کے باہر تک آ رہی تھی. بھابھی سب آپ کو صحیح بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان موبائل نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. آپ ذرا سنجیدگی سے اس معاملے کو لیں، ورنہ شیطان آپ لوگوں کے بیچ حائل ہو جائے گا. آپ کیوں ہمارے گھر کے بیچ بول رہی ہے؟ آپ کو کسی نے پوچھا ہے کیا؟ جی بالکل، لیکن یہی بات نرمی سے کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں ہمیشہ نرم مزاجی ہونا چاہیے اور ہر بات ہر معاملے میں ہمیں نرم مزاجی سے ہینڈل کرنا چاہیے. اسلام اس بارے میں ہماری رہبری کرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد ہے، ان رفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور جس چیز سے نکالی جاتی ہے اسے بدصورت بنا دیتی ہے. آپ لوگ نہیں جانتے میرے دل میں کیا ہے. سارا دن میں اکیلی سب کچھ کرتی ہوں، شوہر اور گھر والوں کو میری محنت دکھائی نہیں دیتی. بھابھی یہ سب گھروں میں ہوتا ہے، مگر شوہر یا ساس کی برائی مائکے میں کرنا اچھا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اپنے ہی گھر کی عزت کم ہوتی ہے. جو بھی بات ہو شوہر سے اطمینان سے کرنی چاہیے.
کیونکہ قرآن بھی اس معاملے میں کہتا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بیزاری یا زیادتی کا اندیشہ ہو تو ان میاں بیوی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ رضامندی سے کسی طرح کی صلح کر لے، اور صلح کر لینا بہتر ہے۔ اور ہاں، اگر آپ پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں بات کریں تو وہ غیبت ہے۔ غیبت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الغیبت اشد من القتل، غیبت قتل سے بڑا گناہ ہے، یعنی ہم ایک ساتھ دو بڑے گناہ میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہاں بھابھی، میں بیچ میں بولنا نہیں چاہتی ہوں، لیکن جب آپ اسلام کے ارادے سے تو بولنا بہتر ہے۔ آپ کی بے پرواہی کی وجہ سے دیکھ کہ آپ کے بچوں کا لہجہ کتنا سخت ہو گیا ہے۔ سخت نہیں، اس بھی بس میرے فیور میں صحیح بات کی ہے۔ میں نے کہا کچھ غلط بولی؟ نہیں باجی، آپ کو بڑوں سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بڑی مسئلہ باجی، میں آپ سے چھوٹی ہی ہوں، سوچا اگر میں آپ سے اس طرح بات کروں تو آپ کے دل پر کیا بیتیں گی؟ وہ تو ہمارے گھر میں مہمان ہے، آپ کو مہمان کا بھی اور بڑوں کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کبھی کبھی دل بھر جاتا ہے، لیکن ہماری امی کو بھی تو باہر کی بہویں ہی اچھی لگتی ہے، ان کی تعریف کرتی اور مجھے برا بھلا کہتی ہے۔ دل تو سب کا بھر جاتا ہے، مگر گھر کا سکون عورت کے صبر سے ہی رہتا ہے۔ اور دیکھیے نا، بچے بھی آپ وہی انداز سیکھ رہے ہیں، موبائل، ضد، لاپرواہی۔ اگر ماں تھوڑی توجہ دے گی تو بچے خود سمجھ جائیں گے۔ اور رہی بات آپ کی ساسو امی کی، تو باجی آپ کو چاہیے آپ اپنی امی کو بھی سمجھائیے کہ دوسروں کی بہویں ہمارے سامنے زیادہ وقت نہیں ہوتی، تو ان کی اچھائیاں ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں اپنی بہو کے سامنے دوسرے عورتوں کی تعریف نہ کریں اور اپنی بہو کا احترام کریں۔ میں کوشش کروں گی انشاءاللہ ایسی کوئی غلطی نہ ہو۔ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں موبائل میں لگی رہی اور ماں کو نظر انداز کر دیا۔ اب میں کھانا بناتی ہوں۔ ہم مل کر کام کریں گے، مل کر مدد کریں گے تو جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے بھابھی، یہی سمجھداری ہے۔ غلطیاں تو ہم سب سے ہوتی ہیں، مگر جو اپنی غلطی مان لے وہی اصل سمجھدار ہوتا ہے۔ ہمارا اصل کام تو رہ ہی گیا۔ ہمارے مسجد کے قریب جناب مختار صاحب کے گھر پر ہفتہ ضرور ہوتا ہے۔ ہم آپ کو دعوت دینے آئے تھے کہ اس مذاکرے میں ضرور تشریف لائیں۔ چلو ہم چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تالیاں نہ بجائے، یہ بچے تعریفات کے حقیقت حقدار ہیں۔ ان کے لیے دعائیں بھی کہ انہوں نے اس بہترین انداز سے وہ چیزیں ہم کو سکھا دی جو آج کے معاشرے میں نکاح سے پہلے کوئی باپ اور کوئی ماں اپنے وہ بچہ یا وہ بچی جس پر نکاح ہونے والا ہے ان کو یہ چیزیں نہیں سکھاتی۔ آج یہ بڑا المیہ ہے کہ نکاح کی دوسری سارے خرافاتیں اور سارے رسومات ادا کی جاتی ہے، لیکن اگر کسی چیز پر توجہ نہیں دی جاتی تو وہ ہے وہ علم، وہ ضروری علوم جس کی ضرورت ہے، یعنی نکاح سے متعلق ساری رسومات ادا کی جاتی ہے، لیکن نکاح سے متعلق جو علوم بچوں کو دینے چاہیے وہ نہیں دیے جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر مرد کے پیشانی پر وہ پریشانی اور وہ تھکن اور وہ ٹینشن کی نشانیاں نظر آتی ہیں کہ جو وہ اپنے گھر سے لے کر نکلتا ہے، اور کوئی گھر کا فرد ایسا نہیں کہ جس کے آپس میں دشمنی نہ ہو۔ ہمارے جلسے کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی حامد ظفر رحمانی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں ہمارے علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان کا استقبال کریں اور جلسہ گاہ میں ان کو لے کر آئیں۔ ابھی جن بچوں نے مکالمہ پیش کیا ان کے لیے 300 روپئے کا انعام آیا ہے، اور ایک ہمارے بزرگ جو ہمیشہ ہمارے مکتب کے بچوں کی بھرپور رقم سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی طرف سے بھرپور رقم آئی ہے۔ مکالمے والوں کے لیے اور 100 روپئے کا انعام آیا ہے۔ ہمارے صدر محترم آج کے جلسے کے حضرت مولانا مفتی حامد ظفر ملی رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگلا پروگرام پیش ہو، میں حضرت والا کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت مالیگاؤں کے رہنے والے ہیں، آپ کا نام ہر شخص جانتا ہے۔ آپ علم، فضل، وقار و سنجیدگی اور اصلاح و تربیت کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کی ولادت 1977 میں ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں علم دین کا نور نسل در نسل منتقل ہوتا چلا رہا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے والد ماجد ہم سب کے مشرق و مربی
حضرت مولانا قاضی شریعت فقیہ الامت حضرت مولانا قاضی عبدالحد ظہیر دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ، استاد الاساتذہ حضرت مولانا قاضی عبدالحد ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے ماموں حضرت مولانا مختار احمد ملی صاحب امام و خطیب مسجد غردور مالیگاؤں۔ ایسے مقدس ماحول میں آپ کی طبیعت میں بچپن سے ہی علم دین کی خدمت کا ذوق پیدا ہو گیا تھا۔ ابتدائی تعلیم گرگی کے مایہ ناز علماء سے حاصل کرنے کے بعد آپ نے 1993 میں حفظ قرآن مکمل کیا، پھر 1995 میں معہد ملت میں داخلہ لیا اور سند فضیلت حاصل کی۔ مزید علم پختگی اور روحانی بالغی کے لیے آپ نے ازہر الہند دارالعلوم دیوبند کا سفر اختیار کیا اور وہاں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی صحبت اور خدمت کا شرف پایا۔ اس وقت حضرت ریاست مہاراشٹر کے مشہور و معروف دینی ادارے مدرسہ معہد ملت مالیگاؤں کے ناظم اعلیٰ ہیں، اور ساتھ ہی بہت سے اور بھی مدارس اور مکاتب میں سرپرست کی حیثیت سے آپ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہم حضرت کا تہہ دل سے استقبال کرتے اور اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ 3 پروگرام جو اس سے پہلے 2 پروگرام پیش ہوئے، جس میں سے پہلا نورانی قاعدہ تھا، دوسرا گھریلو مسائل سے متعلق مکالمہ تھا، اور اب تیسرا جو پروگرام ہے وہ عقائد سے متعلق ہے۔ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ مکاتب کیا ہے، ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ مکتب کیا ہے۔ ہمارے یہاں پر مکتب کا کانسیپٹ ایک لفظ سے جانا جاتا ہے عربی۔ بچے خاموش رہے تھوڑی دیر۔ ہمارے یہاں پر مکتب کا کانسیپٹ جانا جاتا ہے عربی لفظ سے، کہ عربی پڑھنے جا رہے۔ کیا ہے مکتب؟ ہم کو سمجھنا ہوگا کہ مکتب کوئی کھیل کود کی جگہ نہیں ہے، مکتب کوئی وقت ضائع کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ابھی 2 پروگرام باقی ہیں، اس لیے حضرت کو ہم نے نیچے نشست دی ہے۔ جیسے ہی یہ 2 پروگرام مکمل ہوتے ہیں ہم حضرت کو اسٹیج پر تشریف لانے کی دعوت دیں گے۔ ابھی جو پروگرام عقائد سے متعلق پیش ہونے جا رہا ہے، میں اس سے متعلق بتا رہا تھا کہ مکتب دراصل بچوں کے مستقبل کو بنانے کا ذریعہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مکتب میں بھیجنا یعنی صرف قاعدہ پڑھا دینا، قرآن کریم بچوں کو پڑھتے آ جائے، یہ کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے۔ بچوں کا مستقبل سنورنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اخلاق بنے، ضروری ہے کہ ان کے عقائد پر محنت ہو، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ایسے مسلمان بچے اور بچیاں ہیں جنہوں نے دھڑلے سے دین اور ایمان کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے ساتھ راہ فرار اختیار کی اور ایمان کو بھی چھوڑ دیا اور اپنے گھر دار کو بھی چھوڑ دیا۔ لہذا مکتب کا جب تک صحیح کانسیپٹ ہم نہیں سمجھ سکتے، نہیں سمجھیں گے، تب تک ہم اپنے بچوں کی صحیح پرورش نہیں کر پائے اور ان کے لیے صحیح مکتب نہیں چن پائے۔ لہذا اس عقائد کے پروگرام کو پیش کرنے کے لیے، اس عقائد پر مکالمے کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فیض اور ارشاد اور ان کے ساتھیوں کو یہ اسٹیج پر آئے اور اپنا مکالمہ پیش کرے۔ فیض اور ان کے ساتھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان پر وفات ہوئی ہو۔ صحابہ اکرام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ صحابہ اکرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سبھی صحابہ عادل اور ایماندار ہیں، ان سے محبت رکھنا، ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ صحابہ سے دشمنی رکھے ان سے دشمنی رکھنا ہر مسلمان پر یہ لازم ہے، ان کی شان میں گستاخی کرنا گمراہی ہے۔ قیامت کا دن کیا ہے؟ قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رکیں گے، اس کی آواز سے سب جانور مر جائیں گے
اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائیں گی. قیامت سے پہلے مسلمانوں کے خلیفہ کون ہوں گے؟ امام مہدی رضی اللہ عنہ، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے. دنیا کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال ملعون ہے. ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے. دجال ملعون کہاں سے نکلے گا اور دجال کا ہولیہ کیسا ہوگا؟ دجال ملعون سب سے پہلے عراق و شام میں ظاہر ہوگا. وہ کانا ہوگا، اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کہاں قتل کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو فلسطین میں مکہ میں لٹ کر قتل کریں گے. دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا. حدیث میں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا عمل بتایا گیا ہے؟ جمعہ کے دن سورج کا حق کرنے سے دجال کے فتنے سے حفاظت ہوگی. دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں جائیں گے؟ آپ ہاتھ عمرہ فرمائیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر سلام عرض کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سلام کا جواب دیں گے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. ہمارے پروگرام کی بچوں کے پروگرام کی آخری کڑی، چونکہ یہاں پر ہمارے علماء کرام شہر اور شہر سے باہر سے بھی آئے ہیں، اور خصوصاً ہمارے صدر محترم اور ہمارے مکتب اور اس جلسے کے سرپرست حضرت مولانا عبدالمجید صاحب نقشبندی اور صدر محترم حضرت مولانا مفتی حامد ظفر رحمانی صاحب تشریف فرما ہیں، لہذا میں مناسب سمجھتا ہوں صالحہ عامر کے لیے انعام آیا ہے، یہ بعد میں اپنا انعام اس سے حاصل کرے. اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و علم، ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و علم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم. تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. ذکر حق کی، فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، ذکر حق کی، فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے. قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، اللہ کی دھن مل جاتی ہے. معصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. حق کے سفیر ہے یہ بدر منیر ہے، یہ حق کے سفیر ہے یہ بدر منیر ہے، یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے، یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے. یہ ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری ہے. خوش نصیب لوگ وہ ہے، خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت
صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے بچوں کے پروگرام مکمل ہوئے۔ میں صدر محترم اور سرپرست محترم دونوں حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ ہمارے مکتب کے اساتذہ حضرت حافظ افضل صاحب اور حافظ توصیف صاحب سے گزارش ہے مہمانان کو اسٹیج پر تشریف لائیں۔